بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی ملک ہے اور میں پروفیسر ریڈیالوجی ہوں۔ آج میں آپ سے ایک بڑا اہم موضوع ڈسکس کر رہا ہوں، وہ ہے حمل کے متعلق۔ بہترین حمل وہ ہو جو یوٹرس کے اندر ہو، جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے، یہ بہترین حمل ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی حمل ہوتے ہیں جو یوٹرس میں نہیں ہوتے لیکن یوٹرس سے باہر ہوتے ہیں، جیسے میں ٹیوب کا حمل ہے جو 98% ہے، اور آج کل سی سیکشن اسکار مارک کا حمل ہے، بہت کامنلی دیکھنے میں آ رہا ہے، وہ ہے۔ اس طرح کارنو ہے، کنارے پہ ہے، اس طرح ہی اوویرین ہے۔ لیکن سب سے کامن اور سب سے خطرناک جو حمل ہے وہ ٹیوب کا حمل ہے، جو 98.5% خواتین میں پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے وقت جب بھی نظر آتا ہے تو اس میں رسک ہوتا ہے اس کے رپچر ہونے کا، پھٹنے کا، میسو بلیڈ انسائڈ کا، پیشنٹ گوز انٹو شاک، پیشنٹ بلیڈس، پیشنٹ ہیز گاٹ سیویئر پین، اور اس کے علاوہ اس کا بلڈ پریشر بھی فال کر دیتا ہے۔ تو یہ آج ہم ڈسکس کریں گے، ایسی پریگننسی جو کہ ٹیوب میں آ گئی ہے یا سی سیکشن اسکار مارک میں آ گئی ہے، تو اس کی سرجری کے علاوہ کیا ہمارے پاس آپشن ہے، تو وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ اسے کہتے ہیں میڈیکل مینجمنٹ آف ایکٹوپک پریگننسی بائی اے ریڈیالوجسٹ۔ جب بھی خاتون کے پیریڈز رک جاتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ 2 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے کے فوراً بعد اس کو چیک کرے کہ کیا اس کا حمل یوٹرس میں ہے یا بچہ دانی میں ہے یا بچہ دانی سے باہر ہے۔ نارملی 2 ہفتے کے اندر بچہ دانی کے اندر حمل نظر آ جاتا ہے، اور اگر بچہ دانی کے حمل اندر نہ ہو تو پھر خطرہ ہوتا ہے کہ یہ کہیں ٹیوب میں ہے یا کسی کارنوا میں ہے یا اووری میں ہے یا ایبڈومن میں ہے یا سی سیکشن اسکار مارک ہے۔ تو اس کے لیے بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی الٹرا ساؤنڈ اور خاص طور پہ ٹرانسویجینل الٹرا ساؤنڈ کیجیے، اور اس میں نظر آ جاتا ہے کہ حمل کہاں پہ ہے۔ یوٹرس میں ہو اور خاتون کو اگر درد بھی ہو رہی ہے یا سپاٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کا حمل ٹیوب میں ہے تو میں گزارش کروں 98% جو حمل ہوتے ہیں بچہ دانی کے باہر وہ ٹیوب میں ہوتے ہیں، اور ٹیوب کا اتنا باریک حصہ ہوتا ہے کہ وہ ودن 2 to 3 weeks وہ انفارچونیٹلی رپچر ہو جاتے ہیں۔ تو عورت کو 2 ہفتے اوپر ہوئے اور پتہ بھی چلتا تو خدا نخواستہ اس وقت چلتا ہے جب اس کو بڑی سیویئر پین، سپاٹنگ اور نوزیا وامٹنگ تو ہوتا ہی ہے اس کے ساتھ۔ اسی طرح اگر ٹیوب 98% کے علاوہ آج کل ایک نئی حمل نظر آیا جو یوٹرس سے باہر ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ان خواتین میں ہوتا ہے جن کے بچے 1 یا 2 یا 3 پیدا ہوئے ہوں پہلے، اور وہ آپریشن سے پیدا ہوئے ہوں، جس کو ہم سیزیرین کہتے ہیں یا سی سیکشن اسکار مارک کہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی اگر حمل ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک نئی قسم آ گئی ہے ایکٹوپک پریگننسی کی، جس کا رسک ہوتا ہے کہ وہ بلیڈنگ بھی ہوتی ہے، اول یوٹرس کے اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے رپچر کا خطرہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی جب یہ پریگننسی نظر آتی ہے تو اینڈ پہ خدا نخواستہ بعض کا اتنی بلیڈنگ ہوتی ہے کہ 15 سے 20 بوتلوں کا ارینجمنٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور یوٹرس کو نکالنے پڑ جاتا ہے، بیکاز اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، بعض کا اس کا مثانہ بھی جڑ جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جیسے کہ آپ یہ امیج دیکھ رہے ہیں، یہ میں پہلا امیج آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ ٹیوب کے اندر حمل نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر آپ کو ہارٹ بیٹ نظر آ رہی ہے، بیبی بنا ہوا ہے۔ یہ ایک وہ ہے جو کہ 98% ہوتا ہے۔ اس طرح میں آپ کو یہ دوسری جگہ پریگننسی دکھا رہا ہوں جو کہ سی سیکشن اسکار مارک کی، جو آج کل کامنلی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ آپریشنز کافی خواتین کے ہو رہے ہیں تو اس میں رسک ہوتا ہے۔ تو یہ وہ آپ اس وقت پریگننسی دیکھ رہے ہیں کہ، لیکن اگر آپ کا حمل اس وقت ہے اور ٹیوب کے اندر ہے اور وہ انٹیکٹ ہے اور وہ رپچر نہیں ہوا، ابھی فری فلوئڈ نیچے پیٹ میں نظر آنا نہیں ہوا، صرف ہلکی سی درد ہے یا درد نہیں بھی ہے، تو یہ بعض اوقات انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے، مریض کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، تو ہم بتاتے ہیں یہ۔ تو اس کے لیے جو مینجمنٹ ہے وہ 3 قسم کی مینجمنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو ایک اس کی سرجری کی جاتی ہے جو کہ موسٹ کامن ہے، دوسرا کے بازو میں ٹیکہ لگایا جاتا ہے میتھوٹریکسیٹ کا 1 یا 2، اس سے چلی جاتی ہے۔ تو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں، وہ ہے میڈیکل مینجمنٹ آف ایکٹوپک پریگننسی۔ اس میں یہ کیا جاتا ہے کہ نہ تو مریض کو بے ہوش کیا جاتا ہے، نہ مریض کا کوئی آپریشن کیا جاتا ہے، اور نہ ہی مریض کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے۔ پیشنٹ ول واک ان اینڈ پیشنٹ ول واک آؤٹ۔ اس میں ہوتا ہے کہ بہت ایک باریک سوئی ہوتی ہے، چھوٹی سی 22 گیج کی، جیسے کہ آپ کو ٹیکہ لگایا جاتا ہے بازو میں، اسی طرح پتلی سی ایک سوئی ہوتی ہے۔ تو ہم ٹرانسویجینلی اس کے اندر جاتے ہیں۔ یہ آپ کو جیسے امیج نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سوئی جا رہی ہے اس کے ٹیوب کے حمل میں اور اس کے اندر ہارٹ بیٹ میں چلا گیا، تو وہاں پھر ہم تھوڑی سی
دوائی ڈالتے ہیں اباؤٹ 0.3 cc 0.4 cc انجیکشن پوٹاشیم کلورائڈ، تاکہ وہیں پہ اس کی پریگنینسی کو ٹرمینیٹ کر دیا جائے اور وہیں پہ اس کو ضائع ہو جائے، تاکہ خدا نخواستہ اس کو رپچر ہونے سے پہلے اس کو آپ کنٹرول کر لیں۔ اور اس کے بعد جو ہم ایڈیشنل کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جب اس کے پریگنینسی میں پانی ہوتا ہے تو ہم پانی ایسپریٹ کر لیتے ہیں، پھر میتھوٹریکسیٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ پروسیجر 100% سکسیسفل بھی ہو اور دوبارہ وہ گروتھ نہ ہو۔ تو اس کو اگر فالو کیا جائے 3 سے 6 ماہ کے درمیان، تو آہستہ آہستہ وہ کلیپس ہو جاتی ہے اور خواتین کو بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی اور خواتین کا آپریشن بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اس میں کافی حد تک خواتین کی ٹیوب بھی الحمدللہ بچ جاتی ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو کہ ہم ٹیوب کی پریگنینسی کرتے ہیں۔ اس سے میں کوئی ایک اور کیس دکھا رہا ہوں جو کہ بڑا اہم کیس ہے آج کا نظر جو آ رہا ہے، وہ ہے سی سیکشن اسکار مارک میں۔ یہ دیکھیں خاتون کی جو پریگنینسی ہوئی ہے یہ ٹیوب کے اندر نہیں ہوئی، یہ اس کی سی سیکشن اسکار مارک پہ ہو گئی ہے اور خاتون کو بلیڈنگ اور سپاٹنگ کی شکایت ہو رہی ہے۔ اس کو جو ہی ہم نے دیکھا تو یہ بالکل نیچے آئی ہے اور اوپر اوور لائنگ جو مسل ہے وہ بھی آلموسٹ نیگلیجیبل ہے، 1-2 ملی میٹر ہے۔ اس کے 3 رسک ہوتے ہیں، ایک تو اس کی بلیڈنگ خاتون کو مستقل ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا اس کی آول بچے دانی کے منہ کے اندر آ جاتی ہے، اور تیسرا وہ یوٹرس کے دیواروں کے اندر چلی جاتی ہے، پھر وہاں سے جا کے منستانے میں بھی جا سکتی ہے، ڈیپینڈس آن دی ڈفرینٹ گریڈس۔ اور 9 ماہ تک خاتون کو بیڈ پہ لیٹنا پڑتا ہے اور اس رسک فیکٹر ہوتے ہیں کہ اس کو خدا نخواستہ رپچر نہ ہو جائے۔ اس کو بھی آج کل ایکٹوپک پریگنینسی کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی لائنوں پہ مینیج کیا جاتا ہے، جیسے اس کے اندر سوئی گئی ہے، اب ہارٹ بیٹ کے اندر سوئی ڈالی گئی ہے اور دوائی ڈالی گئی ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ وہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ لیکن یہ سارے کام ودن 2 weeks آفٹر یو مس دی پیریڈس، مطلب پہلے مہینے کے اندر ہی اگر اس کی تشخیص ہو جاتی ہے اور رپچر نہیں ہوتی ہے، وہ انٹیکٹ ہے، تو یہ کر کے ہم اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ دے دیا تو اس سے پہلے اس کا خاتون کا BTSE لیول ہونا بہت ضروری ہے، پروسیجر کرنے سے پہلے، پھر پروسیجر کرنے کے بعد 24 to 48 آورس کے بعد ہے، اس کے بعد 1 ہفتے بعد، پھر 2 ہفتے بعد، پھر 4 ہفتے بعد، پھر 8 ہفتے بعد، آہستہ آہستہ ٹائم ڈبل کیا جاتا ہے اور یہ لیولز آہستہ آہستہ فال کر جاتے ہیں۔ خاتون کو چاہیے کہ اپنا اس وقت دوبارہ حمل نہ کرے 3 سے 6 ماہ کے بعد، جب تک اس کا جو بلڈ لیول ہے جس کو BTSE لیول کہتے ہیں وہ لیس دین 2 نینوگرام نہیں ہو جاتا۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اس طریقے سے ایک خاتون جس کی ایکٹوپک پریگنینسی، ایسی پریگنینسی یوٹرس سے باہر ہے، یوٹرس کے اندر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن یوٹرس سے باہر ہے یا سی سیکشن اسکار مارک پہ ہیں، تو اس کی یہ اس طریقے سے میڈیکل مینجمنٹ سے انجیکشن لگا کے رائٹ آن دا اسپاٹ آف دا فیٹل، تو اس کو ہم اپنا مینیج کیا جا سکتا ہے اور عورت کی جان بھی بچائی جا سکتی ہے اور دوبارہ بھی عورت اس کے بعد پریگننٹ ہو سکتی ہے۔ اب تو یہ بھی ایک ایسا لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، لیٹسٹ ٹیکنیک ہے جس سے خواتین کو مدد کی جاتی ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے اور زندگی بھی بچائی جاتی ہے۔ تھینک یو۔